اگر آپ نے افلاطون اور سقراط کے نظریات کا نچوڑ سمجھنا ہو تو آپ افلاطون کی ایک فرضی کہانی جسے دی ایلگری آف دی کیو کہا جاتا ہے اس کو سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ افلاطون اور سقراط کے نظریات کا نچوڑ کیا ہے۔ اردو میں اسے غار والا محاورہ کہتے ہیں۔ افلاطون نے قدرت کی حقیقتوں کو پہچاننے اور سچ کو جھوٹ سے جدا کرنے کے لیے ایک فرضی کہانی بنائی جسے دی ایلگری آف دی کیو کہا جاتا ہے، یعنی غار والا محاورہ۔ اس کہانی میں افلاطون کہتا ہے کہ ایک غار ہے، اس میں کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور وہ نہ تو دائیں دیکھ سکتے ہیں نہ بائیں۔ ان کے پیچھے آگ کا الاؤ جل رہا ہے جس کی روشنی میں کچھ لوگ مختلف چیزوں کے سائے پیدا کر رہے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ نہ تو آگ کو دیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں کو جو سائے پیدا کر رہے ہیں، چونکہ وہ ان کی پشت کے پیچھے ہیں۔ بس وہ بیٹھ کر صرف سایہ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بچپن سے ہی انہیں کچھ اور نہیں دکھایا گیا، لہٰذا ان کے خیالات اور تصورات میں بس یہی سائے دنیا کی حقیقت ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دنیا میں ان سایوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک شخص اپنی رسیوں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ غار سے باہر آ کر سورج کی روشنی میں دنیا کو دیکھتا ہے۔ وہ دنیا کے رنگ برنگی چیزوں، درختوں، پرندوں، جنگل، پہاڑ اور جانوروں کو دیکھتا ہے تو حیران ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ ہم جو غار میں سایوں کو دیکھ رہے تھے وہ تو سب جھوٹ ہے اور حقیقت تو غار کے باہر سورج کی روشنی میں ہے۔ لہٰذا اس شخص میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی اندھیروں سے نکال کر سورج کی روشنی میں دنیا کی خوبصورتی اور حقیقت کو دکھائے۔ وہ اسی غرض سے واپس غار میں جاتا ہے اور اپنے دوستوں کی رسیوں کو توڑاتا ہے اور اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم جو غار میں سائے دیکھتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، یہ سب سائے دھوکہ ہیں، آؤ میں تمہیں سورج کی روشنی میں حقیقت دکھاؤں گا۔ لیکن اس کے دوست جواب میں اسے پاگل کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن سے ہی ان سایوں کو دیکھا ہے اور تم ہمیں گمراہ کر رہے ہو۔ لہٰذا وہ لوگ مل کر اس شخص کو مار دیتے ہیں۔ اس کہانی میں افلاطون نے اپنے استاد سقراط کو اس شخص کی طرح پیش کیا ہے جس نے غار سے نکل کر دنیا دیکھی، اور بقایا غار میں رہنے والے لوگوں کو ایتھنز کے لوگوں کی طرح پیش کیا ہے۔ جس طرح غار سے باہر کی دنیا دیکھنے والے شخص کی خواہش تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو بھی دنیا کی حقیقت دکھائے، بالکل اسی طرح سقراط نے بھی ایتھنز کے لوگوں کو حق اور سچ دکھانے کی کوشش کی، لیکن غار میں رہنے والے لوگوں کی طرح ایتھنز کے لوگوں نے بھی سقراط کو مار دیا۔ افلاطون کا مقصد اس کہانی کا یہ بھی تھا کہ جب تک ہم دنیا کو اپنے حواس خمسہ کے ذریعے دیکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سایوں کی دنیا ہوتی ہے، حقیقت کی دنیا نہیں ہوتی، کیونکہ جب ہم اچھائی، علم، عقل، منطق کی روشنی میں دنیا کو دیکھتے ہیں تب ہم سچ اور حقیقت تک پہنچ پاتے ہیں۔ افلاطون اس سچائی کی روشنی کو سورج سے تشبیہ دیتا ہے، اور جس طرح سورج ہمیشہ سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اور یہ چیزوں کی حقیقت کو واضح طور پر اپنی روشنی کے ذریعے دکھاتا ہے، بالکل اسی طرح کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اچھائی کی روشنی میں کائنات کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اچھائی بھی ہمیشہ سے ہے اور اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ اس تصور کو فارم آف دی گڈ کہا جاتا ہے۔ افلاطون اسے کچھ اس طرح بیان کرتا ہے: دی گڈ از لائک دی لائٹ آف دی سن، دی گڈ از دی لائٹ آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ اچھائی سورج کی روشنی کی طرح ہے اور اچھائی سمجھ کی روشنی ہے۔